السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان عزیز، آپ کا میزبان عمران احمد چیمہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دوستان عزیز، سلسلہ ضیاء النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم اپنے آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار مکہ کا یہ مکمل اور سنگ دلانہ سوشل بائیکاٹ 2-4 ماہ تک نہیں رہا، بلکہ پورے 3 سال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضور کے ساتھی اس جاں گسل اور صبر ازما مصیبت میں مبتلا رہے۔ ان بے رحموں نے پہرے دار مقرر کر رکھے تھے کہ کوئی شخص پوشیدہ طور پر بھی ضرورت کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچا سکے۔ اگر ایسا کرتا ہوا کوئی پکڑا جاتا تو اس کے ساتھ سخت تادیبی کاروائی کی جاتی۔ ان ساری سختیوں اور پابندیوں کے باوجود کئی ایسے نیک دل لوگ تھے جو رات کی تاریکی میں کھانے کی کوئی نہ کوئی چیز وہاں پہنچا دیا کرتے۔ ان میں حشام بن عمرو العامری سر فہرست تھے، جو بعد میں مشرف با اسلام ہوئے۔ ایک بار 3 اونٹ سامان خوراک کے لدے ہوئے شاب ابی طالب میں لے گئے۔ قریش کو پتہ چل گیا۔ صبح سویرے سب اکٹھے ہو کر ان کے گھر پہنچے اور انہیں برا بھلا کہا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کریں گے، لیکن دوسری رات پھر وہ 1-2 لدے ہوئے اونٹ لے کر وہاں پہنچ آئے۔ کفار کو پتہ چل گیا، اب تو انہوں نے لان تان کی بوچھاڑ کر دی، اور بعض نے تو ان کو قتل کرنے کے لیے تلواریں بے نیام کر لیں۔ آخر ابو سفیان کی مداخلت سے ان کی جان بخشی ہوئی۔ ایک دفعہ حکیم بن حزام شاب ابی طالب کی طرف جا رہے تھے۔ ان کے ساتھ ان کا ایک غلام تھا جس نے گندم کی بوری اٹھائی ہوئی تھی۔ وہ یہ غلہ اپنی پھوپھی ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ کے لیے لے جا رہے تھے۔ راستے میں ابو جہل مل گیا۔ ابو جہل کڑک کر بولا، پتہ چل گیا کہ قوم کے متفقہ فیصلے کے خلاف تم یہ گندم بنو ہاشم کو پہنچانے کے لیے جا رہے ہو۔ میں یہ گندم اس وقت تک تمہیں آگے نہیں لے جانے دوں گا جب تک میں تمہیں مکہ میں لے جا کر رسوا نہ کر دوں۔ یہ تو میں ہو رہی تھی کہ اچانک ابو البختری وہاں آ گیا۔ اس نے ابو جہل کو کہا، تمہیں اسے روکنے کا کیا حق ہے؟ ابو جہل نے کہا، یہ گندم لے کر بنو ہاشم کے پاس جا رہا ہے، میں اسے کیوں نہ روکوں؟ ابو البختری نے کہا، اس کی پھوپھی خدیجہ کی گندم اس کے پاس تھی، یہ اسے پہنچانے کے لیے جا رہا ہے، تمہیں روکنے کا کوئی حق نہیں، اس کی راہ سے ہٹ جاؤ۔ ابو جہل نے اس کی بات نہ مانی۔ تلخ کلامی بڑھتی گئی۔ کسی اونٹ کے جبڑے کی ہڈی پاس پڑی تھی، ابو البختری نے اٹھائی اور ابو جہل کے سر پر دے ماری، اس سے خون بہنے لگا۔ پھر اسے اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اس کی چھاتی پر چڑھ کر اسے خوب رگیدا۔ یہ طویل محاصرہ حضور کے لیے اور حضور کے خاندان کے لیے از حد تکلیف دہ تھا۔ بسا اوقات درختوں کے پتے اور گھاس کھا کر پیٹ بھرا کرتے۔ بھوک سے بلکتے ہوئے معصوم بچے اس قدر زور و شور سے روتے کہ ان کے رونے کی آواز شاب سے باہر دور دور تک سنائی دیتی۔ علامہ سہیلی لکھتے ہیں، الصحیح میں ہے کہ شاب میں محصورین کی بڑی مصیبت اور مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ وہاں درختوں کے پتے اور بیری کے پتے کھا کر گزارا کرتے۔ جب وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تو بکریوں کی مینگنی کی طرح خشک مادہ خارج ہوتا تھا۔ ان محصورین میں سعد بن ابی وقاص بھی تھے۔ آپ سے مروی ہے کہ آپ نے کہا، میں ایک دن از حد بھوکا تھا، رات کو اندھیرے میں میرا پاؤں کسی گیلی چیز پر آ گیا، میں نے اسے اٹھا کر منہ میں ڈالا اور نگل گیا۔ مجھے اتنی ہوش بھی نہ تھی کہ میں پتہ کرتا کہ وہ کیا چیز ہے، اور اب تک مجھے اس کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ یونس حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ ایک رات میں پیشاب کرنے کے لیے باہر نکلا، اور جب میں پیشاب کرنے لگا تو جہاں میرا پیشاب گرا تھا وہاں کسی چیز کی مجھے آواز آئی۔ میں نے اٹھایا تو وہ اونٹ کے خشک چمڑے کا ایک ٹکڑا تھا۔ میں نے اسے لیا، پھر اسے دھویا، پھر اسے جلا کر راکھ کیا، پھر اسے کوٹا، پھر اسے پانی میں ملا دیا اور 3 دن تک اسے کھاتا رہا۔ ان مصائب و علام کے باوجود نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عزم میں کوئی لچک پیدا ہوئی اور نہ کسی دوسرے ساتھی نے کسی کمزوری کا اظہار کیا۔ رحمت عالم پورے جوش و خروش سے اسلام کی تبلیغ میں مصروف رہتے اور متعدد خفتہ بختوں کے مقدر کو جگاتے رہتے۔
یہ محاصرہ نبوت کے 7ویں سال ماہ محرم میں شروع ہوا اور 3 سال کے طویل عرصے تک بڑی شد و مد سے جاری رہا۔ آخر نبوت کے 10ویں سال اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ جور و ستم کی اس دستاویز کو خود اہل مکہ نے چاک کر دیا، اور رحمت عالمیان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے محصور ساتھیوں سمیت شعب ابی طالب سے نکل کر پھر مکہ مکرمہ میں رونق افروز ہوئے۔ سیرت النبوی کے مورخین نے ان اسباب کو بڑی شرح و بسط سے رقم فرمایا ہے، جن کے مطالعے سے قارئین کے ایمان میں یقیناً پختگی اور ان کے قلوب کو جذبہ عظمیت نصیب ہوگا۔ اس لیے قدر تفصیل سے ان واقعات کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستان عزیز، یہ تھا آج کا موضوع۔ امید کرتا ہوں آپ کے لیے کافی انفارمیٹک ثابت ہوا ہوگا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، کمنٹ کیا کریں اور لائک کیا کریں ویڈیو کو، اور جو دوست نئے ہیں چینل پہ ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو سلسلہ وار موصول ہوتی رہے۔ تو اسی کے ساتھ اپنے میزبان عمران احمد چیمہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ و ناصر۔